بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم تک ہو گیا تھا. صراط الذین انعمت علیہم. انعمت کیا لفظ ہے, الذین کیا ہے. یہ دو لفظ ہمارے مکمل ہو گئے تو پوری سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو جائے گی. صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم بھی آپ کو معلوم ہے, ولا الضالین بھی آپ کو معلوم ہے. آپ کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے ولا الضالین کیا ہے, غیر المغضوب علیہم کیا ہے. تو یہ انعمت علیہم ہونے دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ پہلے غیر المغضوب علیہم بھی پڑھ لیا ہے اور ولا الضالین بھی پڑھ لیا ہے. میں بتاؤں گا تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. انعمتا کا لفظ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی گرامر پڑھنے کی ضرورت ہے, اور گرامر کا ایک بڑا حصہ تو ہم نے پڑھ لیا فعل مضارع کی گردان یاد کر کے. ایک جو ہماری آخری گردان ہے, اس کے بعد میں آپ کو کوئی گردان یاد نہیں کراؤں گا, یاد کرنے کا کام آپ کا ختم ہو جائے گا. یہ تمہید اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ رٹا لگانا مشکل کام ہے. بچوں کے لیے تو آسان ہوتا ہے کسی چیز کا رٹا لگانا, جب تھوڑی عمر بچپنے سے گزر کے جوانی میں داخل ہو جائے یا بڑھاپے میں, تو رٹے والے کام ذرا مشکل ہوتے ہیں. تو بس ایک رٹا اور لگوانا ہے آپ سے, اس کے بعد رٹا ختم, آسان ہو جائے گا کام. ہم نے کون سی گردان پڑھی تھی؟ مضارع کی, پریزنٹ, وہ کام کرتا ہے اور اس میں فیوچر بھی آ گیا تھا, یا کرے گا. کون سی پڑھی تھی اس میں بتائیے؟ یفعلو, یعبدو, یرجعو, سب پڑھ لی نا. یرحمو. اب ہم پڑھیں گے ماضی کی, پاسٹ. وہ کام کرتا ہے, یہ تو پریزنٹ ہے. پاسٹ کیا ہے؟ اس نے کام کیا. یہ انعمتا چونکہ پاسٹ ہے نا, تو انعمتا کو سمجھنے کے لیے پاسٹ کی گردان, پاسٹ ماضی کی. یہ دیکھیں فعلا, اس کو چھوڑ دیں ابھی. فعلا, فعلا, فعل کیا اس نے, کام کیا اس نے گزرے ہوئے, بولیں آپ لوگ, زمانے میں. سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے نا. فعلا, کام کیا اس نے گزرے ہوئے زمانے میں. فعلا, لام کے بعد الف آ گیا. کام کیا ان دو مردوں نے گزرے ہوئے زمانے میں. گزرا ہوا زمانہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیا کا مطلب ہی یہی ہے, گزرا ہوا زمانہ. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, وہ نور کی صدائیں اور کچھ اس طرح کا شاعر نے کہا ہے. سب کو گزرا ہوا زمانہ سب کو یاد آتا ہے. فعلو, کام کیا ان سب نے گزرے ہوئے, وہ پھر میں نے خود کہہ دیا گزرا ہوا زمانہ. کام کیا ان سب مردوں نے, بولنے کیا جا رہا ہے؟ فعلت, کام کیا اس ایک عورت نے. فعلتا, اشارہ بھی کریں یہاں سے. فعلنا, اب دیکھیں ایک سیکوینس سے چل رہے تھے ہم. فعلا, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, ایک دم گڑبڑ آ گئی نا. تھوڑا سا جس فریکوینسی سے چل رہے تھے, جس سیکوینس سے چل رہے تھے اس میں گڑبڑ ہو گئی. تو یہ کیوں ہوئی ہے؟ جمع مؤنث غائبات کا اور جمع مؤنث مخاطب, یہ دو صیغے تھوڑے سے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. فعلنا, کام کیا ان سب عورتوں نے گزرے ہوئے زمانے میں. یہ غلط لکھ دیا میں نے. فعلتا, فعلتا. دیکھیں جو لوگ ویڈیو دیکھیں گے ان کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, جو نیٹ پہ لیکچر سنیں گے, کہ یہ گردان اپنے ہاتھوں سے لکھیں. آپ کو ہم دے دیں گے, گردانوں کی کتاب بھی دے دیں گے, PDF فونٹ میں دے دیں گے ہم آپ کو, لیکن جو چیز اپنے ہاتھ سے اپنی کاپی پہ لکھی جاتی ہے وہ سمجھ میں بھی آتی ہے اور یاد بھی آسانی سے ہوتی ہے.
اپنے ہاتھ سے جو کچھ لکھتا ہے نا اپنی ڈائری میں وہ یاد رہتا ہے ہمیشہ. فعلتا کام کیا تو ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں. فعلتما کام کیا تم دو نے گزرے ہوئے زمانے میں. فعلتم تم نے، تم کا لفظ بتا رہا ہے تم سب نے. تو واحد کو کہتے ہیں نا، تم اکثر سب کو کہتے ہیں. تم سب نے گزرے ہوئے زمانے. فعلتی کام کیا تو ایک عورت نے. فعلتما فعلتما یہ دونوں ایک جیسے ہیں، تم دو مرد تم دو عورتیں. فعلتن تم سب عورتوں نے. فعلتو میں ایک مرد نے. فعلنا ہم سب مردوں نے. فعلنا ہم سب مردوں نے کام کیا. بہت آسان ہے. فعل سمپل. ہمیشہ صیغے شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہ ایک مرد سے، پھر وہ دو مرد، پھر وہ سب مرد. یہ ترتیب یاد ہوگی تو لفظ جب کوئی آپ کے سامنے آئے گا اس کا معنی سمجھنا آپ کے لیے آسان. یہ معنی کو لوگ کہتے ہیں معنی، یہ غلط لفظ ہے. کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہوئے، یہ غلط لفظ ہے. معنی نہیں ہوتا، معنی. اس کے معنی وہ ایک مرد. تو یہ 6 ادھر کے، 3 ادھر کے، 3 ادھر کے، 3 ادھر کے، 3 ادھر کے. ختم. اتنی سی بات. پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ. میں نے فا پہ زبر ڈالا ہے، لام پہ زبر ڈالا، عین کو خالی چھوڑ دیا. اس لیے کہ یہ عین فعل مضارع میں بھی خالی چھوڑ دیا تھا. نہ یہاں زبر تھا، نہ زیر تھا، نہ پیش. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کچھ بھی آ سکتا ہے. اسی طرح یہاں بھی کچھ بھی آ سکتا ہے. یہ فعال بھی ہو سکتا ہے. آواز گونج تو نہیں رہی بہت زیادہ؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے گونج رہی ہے. مجھے کانوں میں اتنی گونج رہی ہے. وہ کدھر ہیں مائک والوں کو تھوڑا سا. یہ عین پہ زبر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، اور زیر بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے مائک کی ضرورت ہی نہیں ہے. ریکارڈنگ والا مائک صرف لگا دیں. جی اتنا دور کر دیں. چلو اتنا دور کر دیا. اب آ رہی ہے؟ اچھا. عین پہ زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، اور پیش بھی ہو سکتا ہے. فعولا بھی، فعالا بھی، فعیلا بھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس لیے عین کو خالی چھوڑ دیا ہے. اب آپ لوگوں نے ذرا اس کو دہرانا ہے. فعلا، فعلا، فعلو. ہاتھ کے اشارے سے. فعلا، فعلا، فعلو. فعلا، فعلا، فعلو. فعلت، فعلتا، فعلنا. ہاتھ تو سیدھا کرنا. تھوڑا سا فاصلے پہ بیٹھیں. فاصلہ رکھیں. لکھا ہوتا ہے نا رکشے کے پیچھے فاصلہ رکھیں. فعلا، فعلا، فعلو. جو ویڈیو پہ لیکچر سنیں گے ان کو بھی یہی کرنا ہے. فعلا. دماغ میں تصور بھی رکھیں، وہ ایک آدمی کا تصور رکھیں. فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلتانی، فعلتا، فعلنا. بلکہ پہلے یہ 6 صیغے دوبارہ ریوائز. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. نہیں آ رہا؟ یاد کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. فعلا، فعلا، فعلو. 3 انگلیاں نہیں بھائی، یہ پوری جمع میں 4 انگلیاں کو لگ رہے ہیں. فعلا، فعلا. تھوڑا سا ادھر ہو جائیں آپ. یوں کر رہے ہیں ایسے. فعلا، فعلا،
فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا. ٹھیک. فعلتا، تا کا جو لفظ ہے نا تا، یہ ٹھا کر کے سامنے والے کو لگ رہا ہے، اس سے یاد رہے گا ذہن میں. تا کا مطلب تو ایک مرد، تی کا مطلب تو ایک عورت. فعلتا دیکھیں، فعلتا اور یہ ہے فعلتی. تا اور تی میں اس طرح سے فرق سمجھ میں آئے گا آپ. فعلتا، فعلتما، فعلتم. اچھا، تم اور تننا کا فرق بھی آسان ہے. تم سب مرد، تننا تم سب عورتیں. یہ دماغ میں بٹھا لیں اپنے. تم سب مرد. یہ میں یاد اس لیے کرا رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آپ سنیں گے قرات میں کہیں تو یہ صیغے جب آئیں گے تو آپ کو فوراً معنی ان کا ذہن میں آنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. یاد نہیں ہوتا نا، صرف تھیوری معلوم ہوتی ہے، کاپی میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو جب آپ تراویح میں قرآن مجید سنیں گے، فعلا کا صیغہ آیا، فعلتم کا صیغہ آیا، تو آپ سوچیں گے کاپی میں جا کے اس کا مطلب میں دیکھ لوں گا بعد میں. مزہ آئے گا پھر نماز پڑھنے میں. بھائی امام صاحب نے صراط الذین انعمت کہا ہے، ٹھیک ہے، کاپی میں دیکھ لیں گے، رکھا ہوا. تو تراویح کے بعد پھر کوئی کاپی جا کے دیکھے گا؟ اور اتنے سارے صیغے آئے، سارے کاپی. یا آپ کہیں گے یار ویڈیو چلاؤ، مولوی صاحب کے چھٹے لیکچر میں یہ لفظ آیا تھا، دیکھوں اس میں کیا مطلب تھا. تو ایسا ہوتا ہے کبھی؟ یاد آپ کو دماغ میں جب یہ چیزیں بٹھا لیں گے تو جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو تلاوت کے وقت آپ کو فوراً ذہن میں آ جائے گا یہ کیا کہا جا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. فعلتا، تم سے کہا جا رہا ہے، مجھ سے. قرآن میں جب فعلتا کا لفظ آئے گا نا، ما غرکا، کا ایاک نعبد یا غرکا، یہ کا کسے کہتے ہیں؟ تو ایک مرد کو. تو آپ کا لفظ آئے گا تو فوراً سمجھ جائیں گے مجھے خطاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں جو اس وقت تلاوت کر رہا ہوں ڈائریکٹ مجھ سے بات ہو رہی ہے. اگر کا مطلب آپ کے دماغ میں نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کس سے ہو رہی ہے، بعد میں دیکھ لوں گا میں. تو پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے والد صاحب آپ کو سمجھا رہے تھے اور آپ کو والد صاحب کی زبان آتی نہیں ہے، لیکن بعد میں گوگل پہ اس کا ترجمہ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ والد صاحب نے کیا فرمایا. تو اس فرمانے کا اثر ہوگا آپ کے اوپر. تو اس وقت جو بات ہوتی ہے، جو اس وقت جو نصیحت کی جاتی ہے، اس وقت آپ کی سمجھ میں آئے تو اثر ہوتا ہے اس کا. اچھا، آج کل لوگ سارا کام گوگل سے لے رہے ہیں، اپنے دماغ میں کچھ رکھ ہی نہیں رہے. تو کچھ اپنے دماغ میں رکھیں گے تو پھر بات. گوگل بھی لوگوں کے دماغوں ہی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے اور فلان اس کا کیا مطلب ہے. لوگوں نے اپنے دماغ سے ہی اس میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ دماغ میں بٹھانے کے لیے یہ صیغے. فعلتا، تا کا لفظ کیا ہے؟ تم، یعنی تو ایک مرتا. اور تی، تا کو تی کر دیں گے تو ایک عورت. تما، دو سامنے والے. اور تننا، تم سب عورتیں. سامنے والی ٹھیک ہے. سامنے والی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں جب سامنے والی کا تصور ہوگا نا، فلیٹ میں اگر کوئی رہتا ہے تو یہ تننا سے یہ لفظ یاد کرنا آسان ہو جائے گا. تننا کا مطلب سامنے والی. فوراً آپ کو ایک دل میں روحانی سی خوشی محسوس ہوگی یہ سی. تو اس سے کیا ہوگا؟ آسانی سے یاد ہو جائے گا. اچھا، فعلتن، فعلتو اور فعلنا. نا تو آپ لفظ پڑھ چکے ہیں پہلے. ربنا ہے نا، ہم سب کا رب. فعلنا، ہم سب نے کیا. یہ زبان پہ چڑھانا ہے. کل والے لیکچر سے پہلے یہ آپ کو رٹا ہوا یاد ہونا چاہیے. کوئی ساتھی ہیں ابھی سنا سکتے ہیں اس کو؟ اچھا میں ایک دفعہ سنا دوں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ایسے یاد ہونا ہے آپ. ٹھیک ہے، اس طرح رٹ کے آنا ہے. اس کو ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل، فعلا، فعلو 3 یاد کیے. جب زبان پہ چڑھ گئے تو فعلت، فعلتا، فعلنا. پھر اوپر سے ریوائز کریں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. پھر آ جائیں فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن. اس طرح اور اشاروں سے یاد کریں تاکہ لفظ کے یاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے میننگز بھی آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. اب ہم نے جو ابھی تک الفاظ پڑھے ہیں قرآن مجید کے، ان میں سب سے پہلا لفظ کون سا تھا؟ رحم. الرحمن الرحیم میں یرحمو کا کیا مطلب تھا؟ رحم کرتا ہے.
وہ ایک شخص. یرحمو رحیمہ یہ فعالہ کی طرح ہے نا. رحیمہ کیا مطلب؟ رحم کیا. اس ایک شخص نے رحم کیا. بولیں بھائی آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ رحیمہ رحیمو رحمت رحمتا رحمنا رحمتا رحمتما. بولیں زبان سے بولیں. رحمتم تم سارے نہیں، تم سب مردوں نے. رحمتی اشارہ کیوں نہیں کر رہے؟ رحمتما رحمتنا کیا کیا تم سب عورتوں نے؟ پورا جملہ بولیں. رحم کیا تم سب عورتوں نے. رحمتو رحمنا رحم کیا ہم سب عورتوں نے. آسان ہے، جب یہ یاد ہو جائے گی تو یہ خود بخود یاد ہو جائے گی. اچھا ہم نے دوسری پڑھی تھی عبادہ یعبدو یعبدو یعبدانی، جو آپ لوگ پڑھ کے بھول چکے ہوں گے. یاد ہے؟ اسے روزانہ ایک دفعہ دہرا لیا کریں تاکہ یاد رہے. یعبدو اس کا پاسٹ آئے گا عبادہ فعلہ. عبادہ عبدا عبدو عبدت عبدتا عبدنا عبدتا عبدتما عبدتم عبدتی عبدتما عبدتن. داغ تال میں غائب ہو جاتی ہے. عبدتا کے بجائے عبدتا پڑھتے ہیں، اس کو لکھی جاتی ہے دال مگر پڑھی نہیں جاتی. عبدتا عبدتما عبدتم عبدتی عبدتما عبدتن عبدتو عبدنا. اب دیکھیں قرآن یہ جو لفظ ہے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں رحمہ اللہ. سنا ہوگا نا آپ نے رحمہ اللہ. اللہ نے رحم کیا اس مرحوم پر. ماضی میں کیا رحمہ، اور بعض دفعہ یہ کلمہ دعا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. رحمہ ماضی میں کیا لیکن ہم دعائیہ طور پہ کہتے ہیں اللہ رحم کرے. یہ بعض دفعہ پریزنٹ یا پاس دعائیہ کلمات کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. اچھا یہ اس کی ذرا تصویر لے لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس گردان اچھا بھائی اب ہم نے پڑھا ہے، ہم نے جو ابھی لفظ پڑھا ہے صراط الذین انعمت. الذین کیا ہے یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. مختصر یوں سمجھ لیں کہ انگلش میں جو ہو کا لفظ ہے نا ہو، اور اردو میں جو، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الذین. صراط الذین وہ ان کا راستہ، وہ جو کہ، سمجھ لیں ان لوگوں کا، یعنی ان لوگوں وہ جو کہ، اس قسم کے معنی میں یہ الذین استعمال ہوتا ہے. یہ مزید تفصیل انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. انعمتا انعمتا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جب آپ مضارع کی گردان جو یعبدو یعبدانی آپ نے یاد کی ہے یا یفعلو یفعلانی یاد کی ہے، بعض مصدر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی گردان بالکل ایز اٹ از نہیں آتی بلکہ اس سے ملتی جلتی ہوگی. وہ مصدر تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں. جیسے استعانہ ہم نے پڑھا تھا نا، استعانتن استعانتن استقامتن استشارتن. ان کا فعل مضارع کیا آئے گا؟ یفعلو نہیں بلکہ یستعینو، کیونکہ اس میں سین تا بھی بڑھائیں گے ہم. یستعینو یستشیرو بتایا تھا نا آپ کو؟ نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا. استعانہ استشارہ استخارہ
اور استزادہ، استراحہ، استراحہ بھی ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یاد رکھیں ایک مصدر آتا ہے افعال کے وزن پر، افعال. افعال عربی میں جو مصدر بھی افعال کے وزن پر ہوگا اس کا پاسٹ اور اس کے پریزنٹ میں تھوڑی سی چینجنگ ہوگی. جیسے استعانہ میں تھی نا تھوڑی سی چینجنگ، سین تا لگا دی تھی ہم نے. تو جو مصدر بھی افعال، اور بہت سارے مصدر اردو میں استعمال ہوتے ہیں افعال کے وزن پر. اب آپ بتائیں جیسے افعال کے وزن پر، جیسے نڈھال، استغفر اللہ. شروع میں الف آنا چاہیے، پھر فا عین لام حروف اصلی آنے چاہیے. شروع میں الف آئے، پھر فا عین لام حروف اصلی. جیسے اکرام، شاباش. اکرام، اکرام، اکرام کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو عزت دینا، اکرام کرنا. اور اعزاز، بالکل درست، کسی کا اعزاز کرنا، اس کا مطلب بھی اکرام ہی ہوتا ہے تقریباً. اور آپ خود بولیں گے تو ویری گڈ، انعام. انعام کا معنی کسی کو انعام دینا، یہ بھی تو ایک ورب ہے نا، انعام دینا. اور انتظام میں تا بھی آ رہی ہے درمیان میں، یہ ایک الگ چلا جاتا ہے. انتظام، انتقام، انصراف، یہ پھر مصدر کی الگ اقسام ہیں. بولیے. انحراف، یہ بھی انتقام سے ملتا جلتا ہے. انصاف، گڈ گڈے، گڈ گڈیاں. آپ لوگوں سے میں اگلوا رہا ہوں تاکہ سے یاد رہے گا آپ لوگوں کو. انصاف. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اقسام نہیں، وہ اقسام ہوتا ہے، وہ مصدر نہیں ہے، وہ تو قسم کی جمع اقسام. جی بولیں یار، دماغ لگائیں. اسرار، بالکل درست. اسرار، میں نے کہا نا عربی، آپ کو پتہ چلے گا عربی میں اردو استعمال ہو رہی ہے، بلکہ اردو میں عربی بہت استعمال ہو رہی ہے. اصرار، کسی کو کسی بات پر انسسٹ کرنا، کسی کو اصرار کسے کہتے ہیں؟ دباؤ ڈالنا، بار بار اسی کو بھئی یہ کرو آپ. اور افکار نہیں، وہ افکار ہوتا ہے، فکر کی جمع ہوتی ہے، پلورل. افطار، آپ نے افطاری بولا تھا، یہ کچھ اور بولا تھا. اظہار، افطار بھی ہے ویسے. افطار کا مطلب روزہ کھولنا. بولیں بھائی کیا ہو گیا؟ اور کسی نے بولا تھا بھی اظہار. اظہار کا مطلب ظاہر کرنا، آپ کے دل میں جو کچھ ہے آپ اظہار کیجئے اس کا. بولیں جلدی، شاباش. یہ سارے قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، سب قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں. اور استعمال یا تو پاسٹ کی شکل میں یا پریزنٹ کی شکل میں. اقرار، اقرار کا معنی قبول کرنا، ماننا. اقبال، متوجہ ہونا کسی کی طرف. انکار، ویری گڈ. انکار کا مطلب بالکل اقرار کی اپوزٹ ہے. اور انتشار پھر انتقام میں چلا جاتا ہے. اجلال، یہ بھی صحیح ہے لیکن اردو میں استعمال نہیں ہوتا زیادہ، اس لیے یہ نہ لکھیں. اور جلدی 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 دماغ پہ دباؤ ڈالیں. جو لوگ ویڈیو لیکچر سن رہے ہیں وہ بھی. اسراف، دیکھو بھائی کتنے سارے نکال لیے آپ لوگ، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں آپ لوگوں کو، آتا ہے پہلے سے. اسلام، ویری گڈ. اسلام کا معنی اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا. اسلام کسے کہتے ہیں؟
تسلیم سے نکلا اسلام. آپ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا, ہینڈ اوور کر دیا اللہ تعالیٰ کے. اسلام اور امکان, ویری گڈ, کسی بات کا امکان ہونا, اور عمران. تو الف تھوڑی آ رہا ہے شروع میں, الف آنا چاہیے جلدی. آپ کو پتہ چلے گا اردو میں ہم کتنے عربی کے الفاظ اردو میں استعمال کر رہے ہیں, وہی قرآن میں آ رہے ہیں. یہ سب قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. اسرار بھی آیا قرآن میں, افطار بھی آیا, اظہار بھی آیا, اقرار بھی آیا, انکار بھی آیا, انصاف بھی آیا, انعام بھی آیا, اعزاز بھی آیا, اکرام بھی آیا, اسراف بھی آیا, اسلام بھی آیا, امکان بھی آیا. تو آدھا قرآن تو آپ کو ویسے ہی آتا ہے, بلکہ آدھے سے زیادہ. الہام, گڈ گڈے, گڈ جو ہے پہلی فارم ہے الہام, الہام کرنا. اعتراف یہ انتقام میں چلا جاتا ہے, انتقام, اعتراف. استقبال تو پھر کچھ اور ہو جاتا ہے. جی اطراف وہ اطراف ہے, اطراف نہیں ہے. الزام, صحیح, کسی پہ الزام لگانا, اسی کو الزام. یہ لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا, یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا. انسان نہیں, انسان یہ ورب نہیں ہے, یہ آپ ہیں. احسان, صحیح سے قرآن میں احسان بھی استعمال ہوا. احسان, کسی پر احسان کرنا, اچھا سلوک کرنا کسی کے ساتھ. اور الحاد, کہتے ہیں نا کفر اور الحاد کی باتیں کر رہے, الحاد. الحادن, جی اعمال, عمل کی جمع ہے, اعمال ہے وہ, اعمال نہیں ہے. اخلاق تو خلق کی جمع اخلاق آتی ہے, اخلاق نہیں ہوتی. جی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جتنے الفاظ آپ نے سوچے ہیں اور آپ مزید سوچیں, جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ویڈیو لیکچر سنیں گے, وہ ممکن ہے کچھ الفاظ ان کے ذہن میں آ رہے ہوں. تو یہ سارے کے سارے الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہو رہے ہیں. اب آپ کو ان کی ماضی آنی چاہیے اور مضارع آنا چاہیے. تو یہ قرآن میں جس فارم میں بھی ہوں گے, جس شکل میں بھی ہوں گے, آپ فوراً پہچان لیں گے کہ اچھا یہ لفظ ہے, اس شکل میں بدل کے آیا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے. الگ سے ترجمہ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, بشرطے کہ آپ کو مضارع کی اور ماضی کی گردان اچھی طرح سے یاد ہو, صرف کاپی تک اکتفا نہ ہو. صحیح ہے. اب دیکھیں, ہم نے ابھی جو ماضی پڑھی ہے, ماضی کی گردان, سوری, فعل, فعلا, فعلو, یہ الف لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. فعلت, فعلتا, فعلتا نہیں ہے, یاد رکھیں عین کے اوپر زبر ہے. فعلتا, فعلنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فعلتا, فعلتا. اب ہم پڑھ رہے ہیں صراط الذین انعمت. یہ انعمت کس سے ملتا جلتا ہے؟ اس کا مطلب سامنے والے ایک شخص کو خطاب ہو رہا ہے. انعمت بالکل فعلتا نہیں ہے. وجہ اس کی کہ اس کے جو ورب ہے نا, اس میں فرق ہے. ورب میں الف داخل ہے, اس کا ورب کیا ہے؟ انعام. انعام کا معنی انعام کرنا. یہ ہے افعال.
تو جتنے بھی ورب جو افعال کے وزن پر آتے ہیں اس میں یہ والے الف شروع میں لازمی آئے گا, یہ ختم نہیں ہوگا اس سے, لہذا وہ فعلا کے بجائے بن جائے گا افعلا. وہ فعلا کے بجائے کیا ہوگا؟ افعلا, افعلا, افعلو, افعلت, افعلتا, افعلنا, افعلتا. جی ہاں, جو ورب بھی افعال کے وزن پر ہوگا یہ والی حمزہ اس سے ختم نہیں ہوگی, نہیں, اس میں زبر ہو جائے گا, یہ زیر ماضی میں زبر سے تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ فا پہ افعال پہ فا پہ جزم ہے, یہ جزم ہی رہے گا افعلا, باقی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, افعلا والی گردان یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا نا تو آپ نے دیکھنا یہ فعلا والی گردان میں کس لفظ سے میچ کر رہا ہے. یہ نہیں, یہی بات سمجھنا بھائی, جہاں بھی اس مصدر انعام, افعال, انعام, ارشاد, الحاق, اور بھی الفاظ آ رہے ہیں میرے ذہن میں, انعام, الحاق, الزام, اور جو آپ لوگوں نے جو ابھی بتائے ہیں سارے مصادر, یہ جس شکل میں بھی آئیں گے نا قرآن مجید میں, تو میں نے بتایا دو ہی شکلوں میں آئیں گے, یا تو پاسٹ یا پریزنٹ. تو آپ نے پاسٹ ہے یا پریزنٹ ہے, تو یہ جو گردانیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں ان پہ فٹ کر کے دیکھیں ان کو کس لفظ سے میچ کر رہا ہے یہ لفظ. اب انعمتا, یہ اس پوری گردان میں کس لفظ کے مشابہ ہے؟ فعلتا کے. تو انعمتا کی گردان یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کیونکہ جو آپ نے یاد کر لی یہ کافی ہے. بس اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ انعمتا کس سے ملتا جلتا ہے؟ فعلتا سے. تو اب انعام کا معنی انعام کرنا, انعمتا بولیں, انعام کرتے ہیں نہیں, انعام کیا تو ایک مرد نے, انعما اسے ایک مرد نے انعام کیا, انعما دو نے انعام کیا, انعمون سب نے انعام کیا, انعمتا انعام کیا تو نے. نہیں آ رہا سمجھ میں, آپ کی نہیں آیا؟ آ گیا. تو آپ یوں یوں کیوں کرتے ہیں؟ آ گیا میں جب ان کی سمجھ میں آتا ہے تو کہہ رہے ہیں آ گیا, یوں یوں کیا کریں نا, آ گیا. تو ایسا نہ ہو یہ والے آپ کے مؤنث کے اشارے ہوں, یہ والے مذکر کے, اس میں بھی کہیں چینجنگ نہ ہو. اب آگے سمجھ میں, صراط الذین انعمتا, صراط الذین انعمتا. اچھا, یہ گرامر کا یہ چیپٹر یہاں مکمل ہو جائے تو اس لیے ایک یہ باب افعال تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے, عجیب سا ہوتا ہے. یہ اس کا مضارع میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اس کا جب پریزنٹ بنتا ہے تو جتنے بھی پریزنٹ ہیں سارے یا پہ زبر ہوتا ہے نا, یفعلو, یستعینو, نستعینو, یا اور نون پہ زبر آ رہا ہے, استعینو الف پہ زبر آ رہا ہے. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی چینجنگ یہ ہوتی ہے, اس کے فعل مضارع پہ پیش آتا ہے, یکریمو نہیں ہوگا, یکریمو, اکرام سے. ٹھیک ہے, یفعلو کام کرتا ہے وہ ایک آدمی, فعل مضارع ہے نا. یستعینو, یستعینو مدد طلب کرتا ہے وہ ایک. نستعینو مدد طلب کرتے ہیں ہم, تو نہ نون پہ بھی زبر, یا پہ بھی زبر ہے نا فعل مضارع میں. لیکن جو ورب افعال کے وزن پر ہوں گے جیسے الحاد, اکرام, اسرار, ارشاد, ان کا فعل مضارع میں یہ چینجنگ ہوگی کہ یہ یا پہ زبر کے بجائے پیش ہوگا, یہ یفعلو کے بجائے یفعلو ہوں گے. صحیح ہے, جیسے انعام سے ینعمو, ینعمو مدد کرتا ہے, انعام کرتا ہے وہ ایک آدمی. ینعمو کے بجائے کیا ہوگا؟ ینعمو. تھوڑی سی چینجنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, بس اور کچھ نہیں ہے, اتنی سی بات. ینعمو جمع کے لیے آئے گا ننعمو, ننعمو. صحیح ہے, کلیئر. اب فعل, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم. تو صراط الذین انعمتا, ان لوگوں کا راستہ انعام کیا تو نے جن پر.
انعام کیا تو نے، کیا مطلب؟ وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا. صراط الذین انعمت علیہم، علا بھی آ رہا ہے نا، علا کا معنی ہوتا ہے پر، کسی چیز کے اوپر کے لیے علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. علا یہ کھڑا زبر ہے. اپون یا آن جو انگلش میں کہتے ہیں نا، یہ چیز اپون دا فلاں چیز، یا آن دا ٹیبل، ٹیبل کے اوپر، تو علا کا لفظ اوپر. ہم سے نکلا ہے، ہم کا ایک ہی معنی ہے. پڑھی ہے نا گردان آپ نے، ربہم، ربو والی بھول گئے، ربہو، ربہما، ربہم، ان سب مردوں کا رب. تو علیہم ان سب کے اوپر نہیں آئی. علا کا معنی پر، ہم کا معنی ان سب کے. انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم ان سب کے اوپر. سمجھ رہے ہو؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے نا، پہلے یہ مکمل ہو جائے ولا الضالین تک، گرامر کے لحاظ سے ہم اس کو حل کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے پورا ترجمہ اور تفسیر پھر پڑھیں گے مختصر لفظوں میں. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، الذین کا معنی ان لوگوں کا یا وہ لوگوں کا. ٹھیک ہے، 5 منٹ میں الذین بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ پھر یہ پوری آیت یہاں تک مکمل ہو جائے. یہ آ گیا سمجھ میں؟ باب افعال نہیں آیا؟ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے نہیں آیا. ارشاد، اصرار، الزام. ہاں، فعل مضارع میں تھوڑی سی چینجنگ ہوگی. وہ کیا ہوگی یہ چھوڑیں آپ، بس جب بھی یہ لفظ آئے گا تو آپ نے دیکھنا ہے فعل مضارع میں کس لفظ سے میچ کر رہا ہے یہ، تو وہی اسی ٹینس میں لے کے چلے جانا ہے آپ نے. ٹینس میں جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بھئی اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے. اصل ورب کا ترجمہ تو آتا ہوگا نا آپ کو، انعام کرنا، تو انعامتا ہے تو بھئی فعلتا سے، اس کا مطلب تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے نا؟ انعما الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ان دونوں نے انعام کیا، انعامو ان سب نے انعام کیا. صحیح ہے؟ اچھا، اعلیٰ پر، ہم کا معنی ہم بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ان سب پر. الذین، اس کی واحد آتی ہے الذی. یہ جملے، یہ ادھورا جملہ ہوتا ہے ہمیشہ. ہم جب دیکھو سمجھیں آپ اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں، بھائی میں نے وہ چیز کھائی. اب آپ جب وہ چیز بولو گے تو فوراً اگلا پوچھے گا اس کو ڈیفائن کریں. آپ کہیں گے وہ جو تو نے کھائی تھی. پورا جملہ آتا ہے نا اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے. میں اس آدمی سے ملا، اس کے بعد آپ چپ ہو گئے، کہیں گے بھائی آگے بولو. تو وہ جواب دے گا اس آدمی سے جس سے تم ملے تھے، یا جو اس وقت ہم دونوں نے وہاں دیکھا تھا. تو انگلش میں ہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، ہوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ہوم. اردو میں اس کے لیے وہ جو کہ، وہ شخص جس سے، اس کا جس نے. میں نے اس کا قلم استعمال کیا. یہاں کیا خاموش ہو گئے؟ فوراً بولے بھی کس کا؟ بھائی وہ جس کا قلم آپ نے استعمال کیا تھا. میں نے وہ روٹی کھائی، وہ والی، کون سی والی بھائی؟ جو آپ نے کھائی تھی. تو الذی وہ جو کہ یا اس شخص کا، یہ الذی استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، میل کے لیے، واحد. ٹھیک ہے نا؟ دو کے لیے استعمال ہوگا اللذانی. اللذانی یا اللذینی دونوں استعمال ہوتے ہیں. اللذانی، اللذینی. دو آدمیوں سے ملے نا، مررتو باللذینی، میں گزرا باللذینی، ان دو کے ساتھ، دو مردوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم بھی گزرے تھے. یہ ذال ہے، ذال، دال کے اوپر جو نقطہ ہوتا ہے نا، ذال وہ ہے. اللذانی، اللذینی، دو مردوں کے لیے استعمال ہوگا. ابھی میں ان کا استعمال کے لیے 2-3 جملے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے استعمال ہوتا ہے. الذی وہ ایک مرد، اللذانی اللذینی وہ دو مرد. الذین
وہ سب مرد. ٹھیک ہے. صراط الذین، ان سب مردوں کا راستہ. یہاں عورتیں بھی داخل ہیں اس میں، کیونکہ الفاظ تو ہمارے پاس دو ہی قسم کے، مذکر کے اور مؤنث کے. تو قرآن مجید جب کسی کلام میں عموم پیدا کرتا ہے، خواتین کو بھی داخل کرتا ہے، تو اس کے لیے صیغے مردوں والے یعنی صیغے استعمال کرتا ہے جو مرد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. فوراً سوال ہوگا نا بھائی کن لوگوں کا؟ میں نے بتایا تھا نا یہ ہمیشہ ادھورا جملہ ہوتا ہے الذین. ان لوگوں کا راستہ. فوراً سوال ہوگا بھائی کن لوگوں کا راستہ؟ انعمت علیہم، ان لوگوں پر تو نے انعام کیا ہو. اب کلیئر ہو گیا یہ؟ اہدینا الصراط المستقیم. اہدی آرڈر کا صیغہ ہے. چلا تو ہمیں، نہ ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر. کون سا ہے سیدھا راستہ؟ الذین، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ ہونا چاہیے. انعمتا، کہ تو نے انعام کیا ہو، علیہم، ان لوگوں پر. یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اب کلیئر ہو گیا یہ؟ سمجھ میں آ گیا؟ پھر آپ یوں کر رہے ہیں. پہلے وہ کر رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں ہاں سمجھ میں آ گیا. تو یوں کرنا چاہیے بھائی. میرا خیال ہے سمجھ میں جب نہیں آتا تو پھر اس قسم کی انسان کچھ ٹھیک ہے. اچھا. صراط الذین، اس کی مؤنث آتی ہے اللتی. جب یہ لیڈیز کے لیے لفظ استعمال ہوگا، یہ لیڈیز کا لفظ خواتین کے لیے میں جان کر استعمال کرتا ہوں. ایک پٹھان تھے، وہ ڈرائیور تھے W11 میں. تو وہ میرے شاگرد بھی تھے، میرے بیانات میں بیٹھتے تھے. ایک دن میں نے کہا کہ آپ نئے نئے آئے ہیں یہاں کراچی، تو کنڈکٹر بنے ہوئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ؟ کہہ رہے ہیں لیڈیسوں سے بڑا پریشان ہوتا ہوں میں. ان کو نہیں پتا تھا کہ اردو میں عورت کو خواتین کہتے ہیں، عورت کہتے ہیں. چونکہ انہوں نے لیڈیز کا لفظ سنا تو انہوں نے خود ہی جمع بنا لی، لیڈیسوں سے بڑا پریشان ہوتا ہوں میں. میں نے کہا لیڈیز تو خود جمع لفظ ہے لیڈی کی، لیڈیسوں آپ نے خود ہی بنا دیا لیڈیسوں سے. ایسے یہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا بکیں، اتنی ساری بکیں پڑی ہوئی تھیں، اور بعض کہتے ہیں بکسیں پڑی ہوئی تھیں، بکسیں. یہی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کے لطیفہ، تو آگے کیا سمجھ میں آئے گا اس میں؟ لطیفہ تو کم از کم سمجھا کریں. اللتی، وہ ایک عورت. اللتانی، وہ دو عورتیں. اور اللتینی بھی ہوتا ہے، اللتانی بھی ہوتا ہے. اللتانی، یہ تسنیہ کہیں اس قرآن میں استعمال ہوا نہیں ہے. اللذانی استعمال ہوا، اس کو چھوڑ دیں آپ. اللتی، اور جمع کے لیے اللاتی. جیسے ہم اگر یوں کہنا چاہیں نا کہ ان عورتوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان خواتین کا راستہ، تو ہم کہیں گے صراط اللاتی. صحیح ہے، صراط اللاتی. اچھا. نہیں، اللتینہ نہیں ہوتا. ادھر جاؤ بیٹا. اللتی، وہ ایک عورت. اللہ، ٹھیک ہے. کیا کنفیوژن ہے؟ ہاں، اللتانی، دو عورتوں کے لیے اللتانی. جی، اللاتی. ٹھیک ہے، ہو گیا آج کا سب. تو یہ ہمارا صراط الذین انعمت کمپلیٹ ہو گیا. پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا کل انشاءاللہ کچھ پریکٹس کروا دیں گے الذین کے لفظ کی، کیونکہ یہ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے الذین کا لفظ. تو تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی تو اور شاید آپ کے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، ختم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جب بھی کلاس ختم کیا کریں، کوئی بھی مجلس ختم ہو، یہ دعا ہے مجلس کے ختم ہونے کی.